بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کا چیپٹر پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، وہ بلکہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے کویشچن آنسرز بھی ہم لوگ کر رہے تھے۔ یہ آپ کا لاسٹ کویشچن ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط انہوں نے پوچھی تھی کہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ایکچولی میرے پاس بک نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو وہاں سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کویشچن لکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا، اور اوپر آپ لوگوں نے اسی طرح سے ہیڈنگ دینی ہے صلح حدیبیہ کی شرائط، ٹھیک ہے۔ سہیل ابن عمرو، وہ سفیر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ نے، قریش مکہ نے بھیجا تھا نا، اس نے جو شرائط بتائی تھیں ان کا یہاں پر جو ہے تذکرہ کیا گیا، وہ بتایا گیا، ہم نے وہ لکھنی ہے جو کویشچن میں ہمارے پوچھا گیا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا ہیں۔ پہلے ایک اور چیز بتا دوں آپ کو کہ صلح حدیبیہ کی شرائط سے پہلے ہم لوگوں کا لازمی ہوتا ہے کہ ہمارے سے اگر کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں یا اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ بتائیں، تو اس سے لیے سب سے پہلے ہمارا اس کی ہی ڈیفینیشن بتانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صلح حدیبیہ کی شرائط بتانے سے پہلے ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ہم لوگوں نے پہلے لکھا ہے نا، صلح حدیبیہ کب ہوا۔ یہاں پر یہ جو ڈیفینیشن آپ کی دی گئی ہے اور آپ کو کویشچن میں بھی کروائی گئی ہے، وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ پہلے صلح حدیبیہ کی کویشچن آنسر میں ہیڈنگ دیں گے، اپنا کویشچن مینشن کریں گے، دین آپ نے جواب لکھنے کے بعد صلح حدیبیہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بارے میں بتانے کہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد آپ لوگ یہ اپنی ہیڈنگ دیں گے صلح حدیبیہ کی شرائط۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ میں کیا کیا شرائط پیش کی گئی تھیں۔ سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل تھی۔ معتبر ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کا، جس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور عقل مند وہ جس کو اپنی عقل کا استعمال کرنا بہت بخوبی آتا ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن تھی، ان کو ایک تو ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان ہم سے جو ہے ہماری بات کو نہ مانیں، ہماری بات کو نہ سمجھیں، اور عمرے کے بہانے سے وہ اندر آئیں اور آ کے ہمارا ہی کام تمام کر دیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا شرط رکھی پہلی، کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ سیکنڈ ہے، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ بات وہی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ تلوار کی اجازت ہے، وہ بھی نیام میں رہے گی، لیکن اب چونکہ کفار نے حرکت غلط کر دی تھی، ان کو اپنی جانوں کا اور اپنے جو ہے اپنے وجود کا جو تھا بہت زیادہ خیال تھا، اس وجہ سے انہوں نے پہلے یہ شرائط رکھی۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مکہ میں جو مسلمان ہیں ان کو ساتھ لے کر جانے سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان بھی مکہ میں جا کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اگر کوئی فورتھ والا ہے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ رہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری چیز جہاں مرضی چلی جائے، جیسے مرضی جائے، چاہے اپنی مرضی سے جائے یا زبردستی سے جائے، اس کو انہوں نے واپس لینا ہی لینا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کی کوئی چیز کفار کے پاس چلی جائے گی تو کفار نے کہا ہم لوگوں نے اس چیز کو نہیں دینا۔ آگے ہے عرب قبیلے۔ عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے، کہ جو عربی لوگ ہیں وہ جس مرضی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ چاہتے ہیں یا وہ قریش کے ساتھ چاہتے ہیں، ان میں سے ان لوگوں کو انڈیویجولی آسانی ہے، ان لوگوں کے پاس انڈیویجول ان کا حق ہے کہ ہم نے جسے کام کرنا ہے ہم اسی سے کریں گے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔
کہ 10 سال تک یہ والی ساری سچویشنز چلتی رہیں گی، جن میں ہمارے پاس کیا تھا کہ مسلمان اگلے سال سے 10 سال تک مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں، اور وہاں پر قیام کرنے کے لیے صرف کتنے دن دیے انہوں نے؟ 3 دن۔ تلوار لانے کی اجازت دی، وہ بھی نیام میں رکھنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں ہیں ان کو وہاں سے لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، البتہ جو ان کے پاس ہیں وہ وہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر بھی مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی انسان مکہ مکرمہ آ جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ عرب قبیلے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ مسلمانوں سے کرے یا قریش سے معاہدہ کرے، کچھ بھی کرنا چاہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی ساری شرائط انہوں نے بتائی تھی، جس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا، صلح حدیبیہ کی شرائط حدیبیہ کے مقام پر کی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ والے کویسچن اسی پیٹرن سے اسی طریقے سے لکھنے ہیں، اور پہلے صلح حدیبیہ کی ڈیفینیشن آئے گی، دین آپ لوگوں نے اپنا یہ والا کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کی بک پہ ہی ہے، آپ کا بک کا پیج نمبر ہوگا 33 آئی تھنک، ہاں جی 33 ہے آپ کا پیج نمبر بک کا۔ تو آپ لوگوں نے یہ اس طرح سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو وہ آپ لوگ پوچھیے گا، اور جو مشکل الفاظ ہیں کائنڈلی آپ لوگ وہ لکھتے جائے گا، املا کی پریکٹس لازمی ہے، وہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے کہ آپ کو ورڈ لکھنے آئیں گے تو آپ کو کل کو سمجھنے میں بھی اور آپ کو لکھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی 6 کلاس اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کام کو دل لگا کے کریں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔